دوسری بات یہاں سے معلوم ہو گئی کہ تجوید کی اہمیت معلوم کہ تجوید کتنی اہم چیز ہے. تجوید سیکھنی چاہیے، قرآن مجید کو صحیح کر کے پڑھنا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے تو جیسے چاہے تو قرآن مجید پڑھتا رہے، جیسے اس کہتا ہے کہ میں میرے جو ہے تو زبان پر نہیں آتا اور کوشش بھی نہیں کرتا اور محنت بھی نہیں کرتا. نہیں، ایسی نہیں، بلکہ انسان کو چاہیے کہ کوشش اور محنت کرے اور قرآن مجید کو مکمل تجوید کے ساتھ اور ایک ایک حرف کو صحیح صحیح طریقے سے جو ہے تو سیکھے اور اس کو پڑھے. کیونکہ دیکھیں رائنا اس کے کسرے کو تھوڑا سا جو ہے تو زیادہ کر دیا، زیر کو تھوڑا سا لمبا کر دیا. زیر کو تھوڑا سا لمبا کرنے سے یہ کھڑی زیر بن گئی، اور کھڑی زیر بننے کی وجہ سے کتنا معنی میں فساد آیا کہ مطلب ہو گیا کہ ہمارے چرواہے. دیکھیں کتنا فرق ہے. تو لہٰذا اور اللہ تعالیٰ نے منع اسی طرح یہ یہود کی عادتیں ہیں کہ یہ ہر جگہ پر جو ہے تو ٹیڑے چلتے ہیں، اور یہ شروع سے ہیں، آج تک ہیں، اور ابھی تک اس طرح معاملہ ان کا چلتا رہا. لہذا جب ان کو کہا گیا کہ بھئی تم حتتن کہو، جب تم بستی میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور حتتن کہو، انہوں نے وہاں پر جا کر حتتن کہنے کے بجائے ایک آواز ناک میں لے کر حتتن بن گیا. یعنی کہ یہاں پر انہوں نے غنا کیا، اس کی وجہ سے معنی کیا ہو گیا کہ ہمیں حتتن کا معنی یہ تھا کہ ہماری مغفرت کے لیے ان کو اس لفظ کے کہنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن یہ ناک میں آواز لے جانے کی وجہ سے حتتن بنا دیا. حتتن بنا دیا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں گندم دیجیے. دیکھیں تجوید کتنا اہم. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے تو یہ ساری باتیں تجوید کے ساتھ سیکھیں، اچھی طریقے سے سیکھیں. قرآن مجید کو پڑھنا ہو تو بالکل جو ہے تو اس کو ایک ہی طرف جو ہے تو انسان متوجہ رہے اور اس کو صحیح صحیح کر کے کسی ماہر کاری سے اس کو سیکھے، اور اس کو بالکل جو ہے تو توجہ کے ساتھ یہ بھائی ایک ایک حرف تاکہ سیدھا ہو جائے. جس وقت سیکھ رہے ہو، سیکھنے کے وقت بے توجہی نہیں ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی حرف وہ رہ نہ جائے، کس حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے. ہم باقی تمام علوم کے اندر محنت کرتے ہیں، ہم جو ہے تو فقہ کے اندر محنت کرتے ہیں، ہم جو ہے تو تفسیر کے سیکھنے کے اندر محنت کرتے ہیں، ہم حدیث کے سیکھنے کے اندر محنت کرتے ہیں، اسماء و رجال پر محنت کرتے ہیں، ہم ہر ایک مضمون میں محنت کرتے ہیں. لیکن جب باری آتی ہے قرآن مجید سیدھا پڑھنے کی، جو کہ سب سے اہم ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے تو معنی کیا ہوتا ہے اور کیا سے کیا بنا دیتا ہے الحمد. اگر اس کو الحمد پڑھ دیا جائے تو پھر اس میں یہ معنی ہو جاتا ہے کہ تمام حمد کا معنی ہے تقدیم، اور حمد کے ساتھ معنی ہے کہ تعریف، اور اگر حمد پڑھ دیا جائے اس کا معنی ہوتا ہے بجنا. تو اب اگر آپ دیکھیں تو کتنے معنوں کے اندر فرق آتا ہے صرف آواز کو حلق میں ادھر ادھر سے گھمانے کی وجہ سے. حلق کے اندر وسط حلق سے چونکہ حاد ہوتی ہے، تو اگر اس کو جو ہے تو اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ جو ہے تو حمد اس کو وسط حلق کی جگہ بجائے اعلی حلق سے ادا کر دیا جائے، یا اس کو جو ہے تو ادنا حلق سے ادا کر کے حمد پڑھ دیا جائے، ان دونوں معنوں کے ان دونوں صورتوں کے اندر معنی تبدیل ہو جاتا ہے اور بندہ کہاں سے کام ہو جائے. تو اس لیے چاہیے کہ انسان تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے اور اس کو سیکھے اور اچھی طرح کے طریقے سے جو ہے تو سیکھے.